اب ہم سب سے پہلے کلام کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے ملحدین کی طرح اویس اقبال کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ کلام کے لیے کسی زبان اور الفاظ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیشن، یعنی انفارمیشن ٹرانسفر، اور یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی زبان اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر بغیر زبان اور الفاظ کے کمیونیکیشن کی کلام کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا، جیسا کہ ڈی این اے بغیر کسی زبان اور الفاظ کے کیمیکل کوڈ میں کلام کرتا ہے۔ نیورون بغیر کسی زبان اور الفاظ کے الیکٹریکل امپلسز کے ذریعے کلام کرتے ہیں۔ اے آئی سسٹم یہ بائنری کوڈ میں کلام کرتے ہیں۔ ہارمونل سگنلز یہ کسی وربل فارم میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے چینٹیاں فیرومون کے ذریعے میسج بھیجتی ہیں، یہ بھی ایک طرح کا کلام ہے۔ اور مدھو مکھیاں ڈانس پیٹرن سے ڈائریکشن بتاتی ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا کلام ہے۔ یعنی کلام کرنے کے لیے کسی زبان اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان اور الفاظ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوانٹم فزکس میں، یعنی کوانٹم انٹینگلمنٹ میں، کمیونیکیشن بیونڈ ساؤنڈ، اسپیس اور ورڈ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملحدین کا یہ ماننا بالکل غلط ہے کہ کلام کے لیے کسی زبان اور الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اب ملحدین کا سوال اور اعتراض کا جواب بالکل واضح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی وربل اور لنگوسٹک فارم میں کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسپیس اینڈ ٹائم، ورڈ اینڈ لینگویج سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو اپنا پیغام دیا تو اس نے اپنا ایٹرنل ڈیوائن میسج عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگ اپنی زبان میں اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔